بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد قباء افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ و رضوان، وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ بات اصل میں اس طرح تھی کہ صحابہ کرام جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تو کچھ صحابہ کرام کے دل میں ایک سوال اٹھا، اور اس کا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سوال ذکر کیا کہ اللہ کے نبی، ہمارے بھائی جو مسلمان مکہ میں رہتے ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو وہ ہم سے زیادہ نیکی لے جاتے ہیں۔ تو واقعی چونکہ صحابہ کرام کا جو حص تھا وہ نیکیوں میں تھا، صحابہ کرام کی جو دوڑ تھی وہ نیکیوں کی طرف تھی، تو اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پریشان ہوئے۔ تو کہا کہ جبرائیل امین نے آ کر یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی امتی مسجد قباء میں 2 رکعت نفل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت نفل کے سلسلے میں اس کو کامل اور مقبول عمرے کا ثواب دیں گے، کامل بھی اور مقبول بھی۔ مطلب یہ کہ اگر ہم عمرہ کرتے ہیں تو اس کی قبولیت و موت کے بعد ہوگی۔ اور اس مسجد قباء جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ صبح سویرے ہی بہت ساری گاڑیاں یہاں نوافل پڑھانے کے لیے لے آتی ہیں، 2 ریال لے کر، 4 ریال لے کر۔ تو اب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، وہاں پہ جو عمرہ کرتا ہے وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں، اس کی دنیا کے حساب سے کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں ہے، لیکن جو دن کے اندر 2 رکعت نوافل مسجد قباء میں ادا کرے گا تو اس کو کامل اور مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ساتھ ہی اس کے ایک جو اس کو مزرعہ بولتے ہیں، باغ ہے، ایک کھجوروں کا بہت بڑا مسجد قباء کے جو مشرقی جانب ہے، وہاں پر بہت بڑا مزرعہ ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ مدینے کی ہر جگہ مدینہ مبارکہ، ٹھیک ہے، اور مدینہ برکت والی ہے، مدینہ برکت والی جگہ ہے، مبارک ہے۔ یہاں پہ یہ بہت ساری خیریں ہی خیریں ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کتنا خوبصورت مزرعہ ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے اس کا، یہ آپ دیکھ اس کے اندر یہ کتنا پیارا منظر ہے۔ تو جی ہم کھڑے ہیں سامنے مسجد قباء کا منظر ہے، اور یہ دائیں بائیں پارکنگ اور گاڑیاں کھڑی ہیں، اور اس منظر، اور اسی کے پیچھے ایک باغ ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کھجور کا باغ، اس کے پیچھے ایک باغ ہے جو ابھی نظر نہیں آتا، اور حکومت سعودیہ نے وہ راستوں کو بند کیا ہوا ہے، وہ ہے باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی ایک تاریخ میں بڑی حیثیت اور وہ ایک فضائل کا حامل ہے۔ وہ اصل میں بات یہ تھی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی عمر والے صحابی تھے۔ اصل میں یہ فارس سے آئے تھے، اور یہ عیسائی تھے شروع میں، یعنی کہ عیسائیت کا مذہب جب تھا ان کو عبادت کا، تنہائی کا بڑا شوق تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پادری کی خدمت کرتے تھے۔ اس کا جب آخری وقت تھا تو اس پادری نے وصیت کی تھی کہ اس کے بعد آپ کسی کے پاس نہ جانا، آپ انتظار کرنا یہاں تک کہ آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، اور وہ آئیں گے تو پتھریلی زمین پہ وہ ہجرت کر کے جائیں گے۔ نمبر 2، اور ان کے جو کندھے پر مہر نبوت ہوگی، اور اس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، اور تیسری علامت فرمائی کہ وہ صدقے کا مال کبھی نہیں کھائیں گے، چوتھی علامت بتائی کہ وہ ہدیے کو قبول فرما لیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے سے یعنی فارس سے ہجرت کر کے یوں واقعہ بنا ہجرت کا کہ بکریاں چرا رہے تھے، تو ایک قافلہ گزرا جو یثرب کا تھا۔ یثرب مدینے کا پرانا نام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانا جو نام ہے مدینے کا وہ یثرب ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا آپ کہاں کے، اور انہوں نے کہا یثرب کے۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا وہ کیسی جگہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ پتھریلی نوکیلی جگہ ہے، پتھریلی زمین ہے، پہاڑ ہیں۔
تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پادری کی بات یاد آئی کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے جائیں گے تو وہ پتھریلی جگہ پہ، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بکری تم لے لو اور تم مجھے اس جگہ پر لے جاؤ۔ وہ یہاں پر لے آئے اور ایک یہودی کے ہاتھ بھیج دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بن گئے، اور ایک دن دیکھتے ہیں کہ وہ جو یہودی آقا تھا اس نے وہ سخت بڑبڑا رہا تھا اور گالیاں دے رہا تھا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جی مکے سے ایک آدمی آیا جو لوگوں کو باپ دادا کے دین سے ہٹاتا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے بڑے خوش ہوئے، سمجھ گئے میرا مقصد پورا ہو گیا کہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھریلی زمین کی طرف ہجرت کرنی تھی وہ آ چکے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 قسم کی کھجوریں لی اور جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور جا کر فوراً پہلے جو صدقے کی کھجوریں تھیں آگے پیش کیں کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، اور اندر سے وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں تقسیم کر لی، کوئی نہیں کھائی۔ یہ نوٹ کرتے رہے کہ میرے پادری نے کہا تھا وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، وہ بات سچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی کھجور نہیں کھائی۔ اور دوسری علامت پھر بعد میں کہا کہ یہ جو کھجوروں کا تھیلا ہے یہ ہدیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس میں سے کھایا اور دوسروں میں بھی تقسیم کیا۔ پھر سلمان فارسی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول میں آپ کے کندھے پہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے اپنی قمیض کو اٹھایا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھے پہ دیکھا کہ وہ مہر نبوت تھی جس پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو اب سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں فارس سے آیا ہوں آپ کی دیدار اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے، لیکن میں ایک یہودی کا غلام ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے آقا کو کہہ دو کہ وہ آپ کو کتنے عوض میں آزاد کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا سے بات کی تو اس آقا نے کہا کہ جی آپ میری زمین پر 100 کھجور کے پودے لگاؤ اور ان کو پانی دو، ان کی گوڑ موڑ کرو، اور جب کانٹ چھانٹ کرو، جب وہ پھلاور ہو جائیں، قداور ہو جائیں، جب پھل دینا شروع کر دیں تو پھر پھل دینے کے بعد آپ دوسری شرط یہ ہے کہ 1 مسکال وہ سونا دے دینا، تو آپ کو اس کے بدلے میں 2 شرطوں کے بدلے میں آزاد کر دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، آپ دیدہ ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ اللہ کے نبی معاملہ تو خراب ہو گیا، اب اس کے لیے تو 7 8 10 سال خدمت کرنی ہوگی، اب 8 سال تو گزر جائیں گے، تو میں آپ کی خدمت میں آپ کی صحبت سے فائدہ نہیں اٹھا سکوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ جس کے گھر میں جو پودے ہیں کھجور کے وہ لے آئے، اور سلمان فارسی کو کہا کہ آپ اس کی زمین پہ لے چلو جو آپ کا آقا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ نے گڑھے کھودے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10 مبارک سے وہ کھجوریں لگاتے گئے، تو کتابوں میں آتا ہے کہ وہ 1 سال سے پہلے ہی 1 سال کے اندر جو کھجوریں تھیں وہ سب بڑی ہو گئیں، اور بہت جلدی انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیتاً سونے کا ایک ڈلہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو کہا کہ تلوا لو، جو یہودی کو دے دو، اور جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پودے لگائے تھے اس کو کہتے ہیں سلمان فارسی کا باغ۔ تو یہ مدینہ منورہ کی جگہ ہے، یہ ماشاءاللہ کبوتر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مدینۃ المنورہ میں ان کا جو باغ ہے، یہ جو میں نے آپ کو یہ باغ دکھایا یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ہے وہ باغ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پودے لگائے تھے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی پودے موجود ہیں، نہیں، 1450 سال گزر چکے، لیکن وہ جگہ موجود ہے، اس پہ آج بھی کھجوریں ہیں، وہ بعد میں لگائی گئی ہوں گی ظاہراً، لیکن آج بھی کھجوروں کا باغ موجود ہے۔ ایک وہاں پہ بہت بڑا ادارہ مدرسہ بھی موجود ہے، مکتب۔ تو یہ ہے سلمان فارسی کے باغ اور مسجد قباء کی تاریخی اور شرعی حیثیت، اور اس میں جو 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل عمرہ اور مقبول عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔